اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدلتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتا ہے تو مخاطبین کہتے ہیں کہ تو افطرا ہی کرنے والا ہے، بلکہ انہی میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی بعض آیت جو منسوخ ہونے پر اسلام دشمن اعتراض کرتے، اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں احکام میں نسخ ہوتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے پہلے ایک حکم دیا، پھر اس سے منع فرما دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا۔ اس کو دیکھ کر مشرکین نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں، کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اگر واقعی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ کیوں ہوتا؟ معلوم ہوتا کہ یہ سب کچھ محمد اپنے پاس سے بدل دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سبحانہ نے سورہ بقرہ میں ما ننسخ من آیات او ننسیہا ارشاد فرما کر بھی ان کے اعتراض کا ذکر ارشاد فرمایا، اور یہاں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ فرما کر ان کے اعتراض کا جواب ذکر فرمایا۔ مشرکین مکہ کا اسلام دشمن کا یہ اعتراض جہالت پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے کسی حکم کو منسوخ فرمایا تو اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا۔ دوسرا حکم کبھی بندوں کے حق میں زیادہ نفع مند ہوتا تھا اور کبھی مکمل ہوتا تھا، لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض ہی آتا ہے، ان میں اکثر جاہل ہوتے ہیں، اسی لیے بل اکثرہم لا یعلمون ارشاد فرمایا۔ اور بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں واللہ اعلم بما ینزل ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ جو حکم پہلے نازل اللہ سبحانہ نے فرمایا وہ بھی اسے معلوم ہے، اور جو بعد میں حکم نازل فرمایا وہ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ جسے سب کچھ معلوم ہے اور جس کے ہاں بھول نہیں، اس نے حکمت کے مطابق پہلے ایک حکم بھیجا، پھر دوسرا حکم نازل فرما دیا، وہ بھی حکمت کے مطابق ہے، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کو روح القدس آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا، تاکہ ان لوگوں کو مضبوط کرے جو ایمان لائے، اور یہ کام ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جنہوں نے یوں کہا کہ آپ اپنی طرف سے بات کہتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام اللہ جل شانہ سبحانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کلام میرا بنایا ہوا ہے، اور احکام میں جو نسخ ہے وہ میری طرف سے حضرت روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف سے نازل فرمایا ہے۔ یہ بالکل حق ہے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان کے ایمان میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے، اور قرآن کے ذریعے انہیں ہدایت بھی ملتی ہے، اور قرآن پر عمل کرنے پر جو انعام ملیں گے ان کی خوشخبری بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ لوگ جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کی زبان اجمی ہے، اور یہ واضح طور پر صاف عربی زبان ہے۔ اللہ جل شانہ نے مشرکین کے اس قول کی تردید
کہ آپ کو کوئی شخص سکھاتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اس آیت میں مشرکین مکہ کے ایک بہتان کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ اس بہتان کا رد بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مخالفت پر ہی کمر باندھ لے تو اسے یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن مجید سناتے تھے تو مشرکین کبھی تو یوں کہہ دیتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین یعنی پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ باتیں انہیں فلاں شخص سکھاتا ہے۔ فلاں شخص سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین حضرات کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا، اجمی تھا، عربی نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تو اسے اسلام کی باتیں سکھاتے تھے۔ اس شخص کا نام یعیش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سکھانے کے لیے تشریف لے جاتے اور وہ آپ سے دین سیکھتا تھا، لیکن مشرکین مکہ الٹی ہی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گزشتہ زمانے کی باتیں بتاتے ہیں، یہ آئندہ واقعات کی خبر دیتے ہیں، یہ اس شخص سے سیکھ کر بتاتے ہیں جس کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ دو شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن مکہ معظمہ میں رہتے تھے۔ یہ تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے اور توریت اور انجیل پڑھتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ تکلیف پہنچاتے تھے تو آپ ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام سن کر راحت محسوس فرماتے تھے۔ مشرکین مکہ نے جو آپ کو ان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ انہیں دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں، کہ یہ انہیں دونوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے باتیں سن لیتے ہیں۔ پھر یوں کہہ دیتے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو اجمی ہیں، وہ نہ عرب ہے نہ فصیح عربی جانتے ہیں۔ انہوں نے ایسی واضح فصیح عربی زبان میں آپ کو کیسے تعلیم دے دی؟ ایک اجمی ہو جو صحیح عربی بول بھی نہ سکتا، وہ اتنی بڑی فصاحت و بلاغت والی عبارت کیسے تلقین کر سکتا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے فصاح اور بلغا عاجز ہو گئے۔ زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی اور نہ ہوگی فاتو بھی صورت میں مثلی کا چیلنج قبول کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ واقعی اللہ کی آیات ہیں پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایمان سے محروم رہیں گے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ وہی لوگ جھوٹ کا افترا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ واقعی جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون، کہ جھوٹ کے افطرا کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر یا کسی سے سن کر اپنی باتوں کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطرا کرنے والے نہیں ہیں،
افترا کرنے والے وہی ہیں جو اللہ کی یاد پر ایمان نہیں لاتے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ ایک امی شخص ایسی عبارت نہیں بنا سکتا اور جس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اس نے سکھا دیا وہ اجمی ہے، پھر بھی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افترا کر لیا یا ان کو کسی نے سکھا دیا، یہ ان لوگوں کا افترا ہے اور یہ لوگ جھوٹ کی صفت سے متصف ہیں اور جھوٹ نے ان کے اندر جگہ پکڑ لی ہے۔